بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا آدم بن أبي أياس قال حدثنا شعبة قال حدثني سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة قالوا فإن لم يجد قال فيعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل قال فيعين ذا الحاجة الملهوف قالوا فإن لم يفعل قال فيأمر بالخير أو يأمر بالمعروف قالوا إن لم يفعل قال فيمسك عن الشر فإنه له صدقة. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے. لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر کسی آدمی کے پاس صدقے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دست بازو سے محنت کرے، کمائے اور پھر اس سے خود کو بھی فائدہ دے اور صدقہ بھی کرے. عرض کیا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی پریشان محتاج حال کا کوئی کام کر دے، اس کی مدد کر دے، یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے. عرض کیا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان سے لوگوں کو بھلائی اور نیکی کے لیے کہے. تو لوگوں نے عرض کیا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کم از کم اپنے شر سے دوسروں کو بچائے، یا اپنے شر سے اپنے کو روکے رکھے، یعنی اس کا اہتمام کرے کہ اس کی ذات سے کسی کو اذیت نہ ہو. یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے. سب سے پہلے صدقہ کرنے کا حکم دیا. فرمایا کہ اگر صدقہ نہ کر سکے تو کیا کرے کہ کمائے اور کما کے صدقہ کرے، یعنی اس میں سے کچھ پیسے صدقہ کرے، یعنی صدقہ لازم کرے. پہلے مسلمانوں کے اوپر جیسے نماز لازم تھی ایسے صدقہ بھی لازم تھا اور اس کی اپنی برکات ہیں. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص بالکل مفلس اور غریب ہو، روپیہ پیسہ بالکل بھی ہاتھ میں نہ ہو، تو اس کو بھی محنت مزدوری کر کے اس میں سے صدقہ کر کے سعادت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحت فرما رہے ہیں اس کے اندر یقیناً ساری امت کا فائدہ ہے. اس میں اگر یہ حدیثیں عام طور پر وہ علماء حضرات سنا رہے ہوتے ہیں یا وہ لوگ سنا رہے ہوتے ہیں جو چندہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے لوگ عام طور پر ایسی حدیثوں کو کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں دیتے. یہاں تو الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی چندہ وغیرہ نہیں ہو رہا. اللہ کے نبی صدقے کی فضیلت بتا رہے ہیں کہ کسی بھی طرح اس فضیلت کو حاصل کریں. بالکل مفلس اور قلاش ہے پھر بھی محنت کرے، مزدوری کرے اور کچھ پیسے کمائے اور اس کو صدقہ کرے. صحیح مسلم میں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا. اب ہمارا حال یہ تھا کہ ہم محنت مزدوری کرتے تو ہماری کمائی ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھی، بس مزدوری سے ہمیں جو کچھ ملتا اسی میں سے صدقہ نکالتے. حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کا نام اصحاب میں سے تھا، یعنی اللہ کے نبی کی خاص صحابہ میں سے ہے، 100 چھوارے پیش کیے، یعنی تھوڑے سے چھوارے پیش کیے جو 1 کلو سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ رات بھر پانی کھینچ کر میں نے 2 سا کی مزدوری کی ہے. 1 سا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا اور 1 سا آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے چھوارے لیے اور جو صدقے کا مال تھا اس کے اوپر بکھیر دیا، یعنی ایک اشارہ کیا کہ تمہارے اس مال کی وجہ سے اللہ دوسروں کا بھی انشاءاللہ قبول فرمائیں گے. تو منافقوں نے اس کو دیکھ کے طنز کا اظہار کیا اور کہنے لگے یہ حقیر اور تھوڑی سی چیز صدقہ کی ہے، اس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. تو قرآن کی آیت نازل الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو تھوڑے سے صدقہ کرنے والوں کے اوپر تانا زنی کرتے ہیں، یہ ایسے لوگ منافق ہوتے ہیں. یعنی اگر تھوڑا سا مال بھی صدقہ کر رہا ہے، کوئی 5 روپے، کوئی 10 روپے، کوئی 1 روپیہ بھی صدقہ کر رہا ہے، تو یہ 1 روپے بھی صدقہ اللہ کے ہاں قبول ہے. اللہ کے ہاں
کمیت نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے ہاں کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص امیر ہے اور جو 1000 روپے صدقہ کر سکتا ہے، وہ کہتے ہیں جی اللہ کے ہاں تو کمیت نہیں دیکھ، کیفیت میں 10 روپے دے رہا ہوں، تو خود سوچ سمجھ سکتا ہے۔ ہاں، اور جو غریب ہے اس کو بھی زیادہ ترغیب، اس حدیث میں خاص طور پر زیادہ ترغیب ان لوگوں کو ہے جو کہ غریب ہوتے ہیں، جو کہ خود مستحق بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی صدقہ کریں، کہ صدقہ انسان کی مصیبت کو ٹالتا ہے، صدقے کی وجہ سے بڑی بڑی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، اور صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی بلکہ غیر مسلم کو بھی صدقہ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ بے شمار تجربات ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، لیکن آپ کو ایک چیز آپ کے سامنے آج کا فیکٹ ہے، آج کی حقیقت ہے، جو لوگ دنیا دیکھے ہوئے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مالدار یہودی ہیں۔ اس وقت دنیا میں جن کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہے، ایک اندازہ سن 2018 کا ایک اندازہ ہے، ہمارے بڑے عالم انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اس کی کاروبار اور بزنس کی ڈیلنگ کے اوپر، اور اس میں انہوں نے ایک کیس اسٹڈی بتایا کہ اس وقت دنیا کی 60% دولت یہودیوں کے پاس ہے، اور یہودی اپنی تعداد کے اعتبار سے سب سے کم ہے، تقریباً 2 کروڑ یہودی دنیا کے اندر ہے۔ اب 6-6.5 ارب کے اندر صرف 2 کروڑ یہودی ہیں، اور ان 2 کروڑ یہودیوں کے پاس دنیا کا 60% پیسہ ان کے پاس ہے، بقیہ 40% پیسہ پوری دنیا کے پاس ہے۔ یعنی ہماری ایک دوائی چھوٹی سی ٹیبلٹ بھی جاتی ہے تو اس میں بھی یہودی اپنا پیسہ کما رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس میں انکشاف فرمایا کہ اس وقت یہودی دنیا میں سب سے زیادہ ڈونیشن دیتا ہے، سب سے زیادہ صدقہ کرتا ہے، کہ صدقہ کرنے کا یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے اپنے کام کے اندر جو منتھلی تنخواہ ہے اس میں سے 20 سے 40% حصہ رکھا ہوا ہے کہ اتنا حصہ ڈونیشن میں ڈالنا ہے۔ تو یہ صرف یہ تو آج کا قصہ ہے، آج پہلے سے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہندوستان کے اندر جب مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے تھے، ایک مرتبہ ایسا آتش زدگی کا واقعہ ہوا کہ آگ لگی اور ساری دکانیں جل گئیں، ایک دکان جو کہ ہندو کی تھی وہ نہیں جلی۔ تو کبھی تمہارا کیا عمل ہے، کون سا عمل ہے؟ میں صدقہ پابندی سے دیتا ہوں، ہر مہینے اپنے مال میں سے 2.5% نکالتا ہوں۔ اب زکوٰۃ تو ہمارے ہاں سال کے اندر 2.5% نکالی، میں ہر مہینے اپنے مال میں سے 2.5% نکالتا ہوں کہ مسلمانوں کا خرچ کرنے کا طریقہ میں نے تاریخ پڑھی ہے، آج تک مجھے پسند آیا۔ مسلمان ہمیشہ اس وقت تک کامیاب رہا ہے جب وہ دوسروں کی مدد کرنے والا رہا ہے۔ مسلمان جب خود غرض ہو گیا تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دنیا میں ذلت آمیز زندگی دی ہے۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب، جب آپ کے علم میں آئی ہوگی، جب سن 2001 میں مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا گجرات کے اندر، کئی مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا اور ہمارے کئی اخباروں میں اس کی تصویریں بھی آئی تھیں، تو انہوں نے تحقیق کی کہ اتنی تو زیادہ ظلم اور بربریت تو نہیں ہوئی کہ انسانوں کو زندہ جلا دیا جائے، یہ اتنا بڑا واقعہ کیسے پیش آیا؟ تو پوری ان کے اوپر ایک پوری سپیچ ہے اس کے اوپر، جس میں انہوں نے پورا واقعہ سنایا، جو میں مختصر بتاتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے جا کے ان کے جو بڑے لیڈر تھے ان سے جا کے مشورہ کیا تو کہنے لگے کہ مسلمانوں کی مسجدیں اتنی عظیم الشان بنی ہوتی ہیں، ان کے مسجدوں میں چندے کے ٹرک آ کے اترتے ہیں، لیکن ان کے ہمسائے میں ہم ہندو رہتے ہیں کہ جن کو کبھی انہوں نے ایک جوڑا لباس بھی نہیں پہنایا، کبھی انہوں نے ہمارے گھر میں آٹے اور روٹی کا نہیں پوچھا، ہم ان کے ہمسائے میں رہتے ہیں کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی جیسا کہ کنواں لے کے کہا یہودی پیو، مسلمان پیو، عیسائی پیو، جو مرضی پیو، ہر ایک کو اجازت ہے۔ مسلمان تو ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے سامنے اب کسی کو تڑپتا اور بلکتا دیکھ نہیں سکتا، اور یہاں مسلمان اپنے بھائی کے پیسے مار کے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی بہن کے پیسے مار کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو صدقہ اتنا ضروری ہے، اللہ کے نبی نے غریب کو بھی ترغیب دی ہے، امیر کو بھی، اور غریب کو زیادہ ترغیب دی ہے۔ عام طور پہ غریب سمجھتے ہیں میں کہاں سے صدقہ دوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے کچھ بھی نہیں ہے، محنت کر کے اپنے پیسے نکالو، اس میں سے صدقہ کرو۔ حضرت مولانا شاہ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جن کی تنخواہ چند پیسے ہوتی ہے ان کو بھی چاہیے کہ چند پیسوں میں سے ایک پیسہ نکال کے صدقہ کریں، اس سے ان کو اس کے فوائد حاصل ہوں گے جو فوائد صدقے کے پیچھے نقل کیے، اور بہت بڑے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔